الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا بإذن الله وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اربوں اور خربوں کی تعداد میں انسان آئے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اربوں اور خربوں کی تعداد میں جو اس دنیا کے اندر انسان آیا، ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انسانوں کو بہت ساری صفات میں ممتاز کیا ہے۔ انسان کی جو صفت ہو سکتی ہے وہ صفات اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انسانوں میں رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو بے شمار انسان پائے جاتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر اربوں اور خربوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں انسان آیا، ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انسانوں کو چنا اور اسے اپنا مقرب بندہ بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنے مقرب اور پسندیدہ بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر چھٹائی کیا، اور چھٹائی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انسان کو ایسا بنایا جو دوسروں کے لیے مشعل راہ بنا ہے، جسے ہم اور آپ نبی اور رسول کی ذات گرامی سے جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لاتعداد انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آیا ہے اور رہتی دنیا تک آتا رہے گا، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو مشعل راہ کی طرف چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نبی اور رسول کی شکل میں آئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ نبیوں کا سلسلہ، یہ نبیوں کا مقام اور مرتبہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس
باغیچے کی طرح ہے کہ جس باغیچے کے اندر بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہوتی ہے، اور اس باغیچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت طرح طرح کے پیڑ اور پودوں کو اگاتا ہے، اسی میں سے پھل کو بھی نکالتا ہے اور پھولوں کی بھی پیداوار کرتا ہے۔ اس باغیچے کے اندر جو پھول کی قدر و قیمت ہوتی ہے، وہی قدر و قیمت میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس پھول سے بھی بڑھ کر کے انبیاء علیہ السلام اور نبیوں کی ذات ہے کہ باغیچے کے اندر، باغ کے اندر جہاں بہت سارے پھول ہوتے ہیں، کوئی ایک باغ ہو اور اس کے اندر بہت سارے پھول ہو، پیڑ اور پودے ہو، لیکن اس پیڑ اور پودے کے اندر پھول کا جو مقام ہوتا ہے کہ اس کی چمک کی وجہ سے، اس کی خوشبو کی وجہ سے اس باغیچے کے اندر امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کا جو سلسلہ رکھا ہے، اس نبی اور رسول کی ذات گرامی بھی اس باغیچے کے اندر جو دنیا کا باغیچہ کہلاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کی ذات کو پھول کے جیسے بنا کر کے رکھا ہے کہ اس سے ایک خوشبو پھوٹتی ہے اور اس سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب بناتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس دنیا کے اندر جو انسان آباد ہے، اس انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی پائی جاتی ہے۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے اندر انسانی صفات جو ہو سکتی ہے وہ تمام صفات انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی انسان۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں ان تمام انسانوں میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور پائی جاتی ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی پائی جاتی ہے، اور ہر انسان کے اندر کوئی ایسی صفت پائی جاتی ہے جو اس کو امتیاز دوسری مخلوق سے کر دیتا ہے اور دوسرے انسانوں سے کرتا ہے۔ جیسے اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ حکیم ہیں، بہت سارے لوگ طبیب ہیں، بہت سارے لوگ اہل علم کہلاتے ہیں، کوئی تجارت کے اندر ماہر ہے تو کوئی کسی فن کے اندر اسے ودیت حاصل ہے، تو گویا کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی ہے۔ پھر ان تمام انسانوں میں سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے اندر جو خصوصیتیں رکھی ہے، جو صلاحیتیں رکھی ہے، وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو عام انسان کے اندر وہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس دنیا کے اندر جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے، ان 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان اور ایک نبی کو چنا جس کا نام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ ایک دنیا کے اندر ایک واحد شخص ہے، یہ ایک اکیلا فرد ہے کہ جس کے اندر دنیا کے اندر انسان کی جو بھی صفات ہو سکتی تھی وہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے اندر جو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اندر جو صفات پائی جا سکتی تھی، جو اچھائی کی صفات پائی جا سکتی ہے، وہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک فرد کے اندر جو ہمارے اور آپ کے نبی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اور بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، لیکن تمام نبیوں کے اندر بھی امتیاز اگر کسی نبی کو حاصل ہے، کوئی کمالات اگر کسی انسان کسی نبی کے اندر حاصل ہے تو مجھے ایک واحد نبی ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کے اندر تمام صفاتیں پائی جاتی ہے۔
دنیا کے اندر جتنے صفات پائی جا سکتی تھی انسان کی، وہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھا ہے۔ اور ہر صفت کے اندر جو بھی صفات پائی جاتی ہے، ان صفات میں سے ہر صفت ایسی ہے کہ جو کامل اور مکمل پائی جاتی ہے۔ ایسا کوئی وصف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں ہے جو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس صفت میں آپ ناقص تھے، بلکہ آپ کے انسانی صفات جو بھی ہے ان تمام صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور مکمل بنایا، کامل اور مکمل بنایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم عطا کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کی ذات گرامی سے علم کا جو چشمہ پھوٹا ہے، علم کا جو سمندر پھوٹا ہے، کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس علم کو سمجھنا اور سمجھانا بڑے بڑے دانشوروں کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، تاریخ کے اوراق میں آپ نے پڑھا کہ آپ علیہ السلام کا دنیا کے اندر کوئی استاذ نہیں ہے، آپ نے کسی سے کوئی علم سے نہیں سیکھا ہے، نہ آپ نے کسی مکتب کا دروازہ دیکھا ہے، نہ آپ نے کبھی کسی اسکول کے گیٹ کے اوپر آپ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ آپ نہ کسی مدرسے کی طرف رخ کیا، نہ کسی مکتب کی طرف رخ کیا، اور نہ کسی کالج کی طرف رخ کیا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، اس علم سے رہتی دنیا تک انسان سبق حاصل کر رہا ہے اور اس سے روشنی حاصل کر رہا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا تھا، وہ علم بھی کامل اور مکمل ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آخرت کا علم عطا کیا ہو، یا دینی علم جسے ہم کہتے ہیں وہ علم عطا کیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر اٹھا کر کے دیکھیے، اگر آپ سائنس دانی کے معاملے میں آتے ہیں تو آپ کو سائنس کا بھی علم عطا کیا گیا، اگر سیاست کے معاملے میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سیاست میں بھی ایسا اعلیٰ مقام عطا کیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں ان تمام علوم کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور ان تمام علوم سے اگر کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس فائدے کا اور اس کی نسبت اگر جا کر کے ملتی ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جا کر ملتا ہے۔ چاہے وہ دین کا علوم ہو یا دنیا کا علوم ہو، چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو یا تجارت کا معاملہ ہو یا سائنس کا معاملہ ہو، کسی بھی علوم کے اندر اگر آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اگر کسی بھی علوم کا وجود ملتا ہے، اگر کسی کی نسبت اگر جا کر کے ملتی ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے جا کر کے ملتی ہے۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے نبی آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور بھی صفات ہے کہ آپ اگر دنیا کے اندر کسی بھی موڑ کے اوپر، آپ زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر پڑھیں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام نے جو اپنی امت کی رہنمائی کی ہے اور اپنی امت کو جو دین کی دعوت دی ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی جو رہنمائی کی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صرف قول سے نہیں
صرف آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو جو کی رہنمائی جو کیا ہے، صرف قول سے نہیں کہ کہہ دیا کہ اس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنا ہے، اس طریقے سے تمہیں رہنا ہے، یا اس طریقے سے اپنے کے ساتھ رہنا ہے یا غیروں کے ساتھ رہنا ہے۔ صرف آپ علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس پر اپنی زندگی گزار کر بتایا ہے، عمل میں لا کر کے بتایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو کسی چیز کی طرف جو بلایا ہے، دعوت دی ہے، جس کی طرف رہنمائی کی ہے، تو آپ علیہ السلام نے پہلے خود اس کے اوپر عمل کیا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی امتوں کو دعوت دی ہے اس پر عمل کرنے کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو ہر اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کامل ہے، مکمل ہے، کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جلیل القدر فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کا چکر لگایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو جلیل القدر سب سے بڑے فرشتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، اور پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے جیسا کوئی انسان کو نہیں۔ یہ فرشتوں کا کہنا ہے، جلیل القدر فرشتہ ہے، وہ آپ علیہ السلام کے وصف اور صفات اور سیرت کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے دنیا کے چکر لگایا، پوری دنیا کا چکر لگایا، اور پوری دنیا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ملا کہ جس کے اندر پوری صفات جو آپ علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے اندر ودیت کیا تھا، وہ صفات کسی انسان کے اندر پایا جاتا ہو۔ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر جتنی صفات ہو سکتی تھی، جو انسان کے اندر اچھائی والی صفات ہو سکتی تھی، وہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر رکھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ زندگی کے ہر موڑ پر دیکھیے، آپ زندگی کے ہر گوشے میں دیکھیے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ممتاز بنایا ہے۔ آپ اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، آپ کردار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، آپ عبادات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، غرض کے ہر اعتبار سے آپ اعلیٰ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہم اور آپ ایسے نبی کی امتی ہیں، ایسے نبی کے نام لینے والے ہیں کہ جس کا اخلاق اعلیٰ ہو، جس کا کردار اعلیٰ ہو، جس کی ہر صفت اعلیٰ ہو، کامل اور مکمل ہو، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان کی تعلیمات کو بھی ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر انسانوں سے جہاں اور چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، نماز روزے کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ نماز کے بارے میں بعد میں پوچھ ہوگا، روزے کے بارے میں بعد میں پوچھ ہوگا، لیکن سب سے پہلے انسان سے اگر سوال کیا جائے گا تو اس کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے نبی نے جو اخلاق کی تعلیم دی تھی، تم نے اس اخلاق کے اوپر تم نے اپنے اخلاق کو کیسا بنایا۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پوری دنیا کے اندر ان مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمان پریشان ہیں، ہر طرف قسم کرسی کے عالم میں ہیں۔ ان جو بھی اگر کوئی قوم کوئی خطے کے اندر، کسی ملک کے اندر، کسی سرزمین کے اوپر اگر کوئی قوم پریشان ہے، کسی کو اگر ستایا جاتا ہے، کسی کو پریشان کیا جاتا ہے، تو آج اس قوم کا نام اگر کوئی کسی کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ مسلم قوم ہے اور امت محمدیہ کہلاتی ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں دیا تھا، جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا تھا، اس تعلیم سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اس اخلاق سے ہمارا اخلاق بالکل گر چکا ہے، بالکل گھٹیا ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہی نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ ہر طرف سے ستائے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جس نبی کے امتی ہیں، آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم نے اور آپ نے پڑھا اور سنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مکے کی زندگی کے اندر کتنا پریشان کیا گیا، کتنی زندگی آپ علیہ السلام کے آپ کے دشمنوں نے تنگ کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ مکے کی زندگی میں آپ علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا گیا، کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی، کتنی دکھ درد کو سہنا پڑا کہ کفار و مشرکین جو آپ کے دشمن تھے ہر وقت آپ کے جان کے پیاسے تھا، لیکن اس کے باوجود ایک مدت زمانہ تک آپ علیہ السلام کو ہر طریقے سے ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو خون سے لہو لہان ہو گئے، آپ رونے لگے۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اتنی پریشانی آئی، اتنی تکلیف دیا گیا، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام نے اپنے مقابل والوں کے لیے کفار و مشرکین کو آپ نے کیسا اخلاق پیش کیا؟ کیا کبھی آپ علیہ السلام نے کیا اپنی زبان مبارک سے کسی کے لیے بد دعا کی؟ نہیں میرا محترم بزرگوں اور دوستو، بلکہ یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتے آپ علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کا حکم ہو تو بتائیے، میں اس بستی کو اٹھا کر کے لے جاؤں آسمان پر اور آسمان سے پلٹ دوں، یار یہ تہس نہس ہو جائے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اور آپ علیہ السلام کا یہ جواب تھا کہ میں اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ میں کسی کو پریشان کروں، بلکہ ہم اس دنیا کے اندر مجھے اس لیے بنا کر کے رحمت للعالمین، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ نہیں تو اس کی نظر انشاءاللہ ہماری بات ضرور مانے گی اور مجھ پر ایمان ضرور لائے گی۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے اور آپ کے نبی کا اخلاق ہے، ہمارے اور آپ کے نبی کا کردار ہے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا اخلاق کتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ آج ہمارے اور آپ کو دیکھ کر لوگ جو غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی ہم سے بھاگتے ہیں، اپنے بھی ہم سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم دنیا کے اندر پریشان ہیں۔ اگر ہم اور آپ تمام صفات کو چھوڑ کر کے آپ علیہ السلام کی جتنی صفات ہے، تمام صفات کو چھوڑ کر کے اگر ہم نے اور آپ نے اپنے اخلاق کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا بنا لیا، اس کا کچھ حصہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کا کچھ حصہ بھی اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا پھر ہمارے قدموں کے اندر گرے گی، یہ دنیا پھر ہماری قدموں کے اندر گرے گی اور یہ جھک کر ہمیں اور آپ کو سلام کرے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے اخلاق جیسا اپنا اخلاق بنائیں۔